السلام علیکم کلاس 7 باب ہمارا چل رہا ہے باب صوم، اور باب صوم میں سیرت طیبہ میں ہمارا سبق ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کا پس منظر، یعنی یہ جنگ، غزوہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جنگ، یہ جو معرکہ ہوا تھا، یہ جنگ ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی اس کی بیک پر کیا واقعات ہوئے تھے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ غزوہ، یہ جنگ ہوئی۔ تو غزوہ حنین کا پس منظر اور واقعات۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان حنین کے نام سے ایک وادی ہے جہاں عرب کے دو مشہور جنگجو قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ اب سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حنین جگہ ہے کہاں ہے، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان۔ دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس نقشہ موجود ہے حنین کا، آپ کی جو بک ہے صفحہ نمبر 33 پر مکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ادھر آپ کو طائف نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو پٹی چل رہی ہے وہ کیا ہے، وادی حنین، اور تاس لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ جو ہے وہ جگہ ہے، یعنی مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی تھی اسے کہتے ہیں حنین، جہاں عرب کے دو مشہور قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ اپنی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت پر انہیں بہت ناز تھا، بہت فخر کرتے تھے اپنی جنگی مہارت پر اور جسمانی طاقت پر۔ مسلمانوں نے جب مکہ کو فتح کر لیا اور قریش مکہ کی طاقت کو ختم کر دیا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیقات کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضتانہ کو بھیجا۔ جب بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ناپاک ارادوں کی تصدیق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ہو جائے گا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بنو ثقیف اور بنو حوازن ان کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوا، اور انہوں نے کیا کیا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا اور قریش مکہ کی طاقت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں سے کیا کریں گے، جنگ کریں گے، اور انہوں نے جنگی تیاریاں کیا کی، شروع کر دیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ اس ارادے سے تیاریاں کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کے لیے بھیجا، معلوم کر کے آؤ کہ آیا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضتانہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا ارادہ ہے ان لوگوں کا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کا یہی ارادہ ہے اور وہ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک عزائم کی تصدیق ہو گئی اور ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا، یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کی۔ قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف حنین کے قریب وادی اوتاس میں خیمہ زن تھے۔ قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف حنین کے قریب وادی اوتاس میں خیمہ زن تھے، یعنی وہاں پر خیمہ زن تھے، یعنی ان کے خیمے وہاں پر تھے، وہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر 8 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 کا وہ لشکر تھا جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور 2,000 نو مسلم بھی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں کے جو قریش کے کافی لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ آپ نے پیچھے جو ہے وہ فتح مکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئے تھے، اور پھر ان کو کہہ بھی دیا گیا تھا کہ اب یا تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ لوگوں نے سورہ توبہ بھی سنی ہے درس میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا تو ان کو وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یا تو یہ اسلام قبول کر لیں مکے کے رہنے والے، یا پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور جگہ کو بھی نہیں چھوڑتے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو جوق در جوق
قبیلوں نے گروہ در گروہ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو 9 مسلم نئے مسلمان ہونے والے بھی لوگ تھے، تو ان میں سے 2000 جو تھے وہ 9 مسلم تھے، یعنی نئے مسلمان ہوئے لوگ تھے جو فتح مکہ کے وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب وہ 10,000 کا وہ والا لشکر اور 2000 یہ لوگ بھی شامل ہو گئے، تو اب 12,000 کا لشکر بن گیا حنین کی جنگ کے لیے۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، اس لیے کچھ مسلمان لوگوں کے لبوں پر بے ساختہ یہ بات آ گئی کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تب بھی ہم کامیاب ہوتے تھے، اب تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اس لیے اس جنگ میں ہماری جیت یقینی ہوگی۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو گئے۔ اب ہوا گیا، جب اتنا بڑا لشکر ہو گیا تو کچھ مسلمانوں کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ پہلے جب ہم کمزور ہوا کرتے تھے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، ہم تھوڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے، ہم تو تب بھی جنگ جیت جاتے تھے، جنگ بدر جیتی، جنگ احد جیتی اور جنگ احزاب جیتی۔ تو جب ہم اتنے تھوڑے ہوا کرتے تھے، جنگ بدر میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313، اور جنگ احزاب جنگ احد میں بھی تعداد بہت کم تھی، کہیں 700 تھی اور کہیں جو ہے وہ 3000 ملا کر۔ جنگ احزاب میں مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی ہے، تو جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی منافقین سب ملا کر 3000 کا لشکر تھا، اور باہر جو جنگ کرنے کے لیے قریش مکہ اور باقی لوگ آئے تھے، کافر آئے تھے، وہ 10,000 کا لشکر تھا، لیکن جیتا کون؟ مسلمان جیتے۔ تو اب اس وقت 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا اپنا تھا، تو کچھ مسلمانوں کی زبان پر یہ بات آئی، جب ہم تھوڑے ہوا کرتے تھے ہم تو تب بھی جیت جاتے تھے، تو اب تو ہماری جیت یقینی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی بات۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ پہ بھروسے کے خلاف ہے یہ۔ ہمیں کسی بھی لحاظ سے اپنے کسی بھی کام میں، چاہے ہماری پوری بھرپور تیاری ہو گئی ہو، تب بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی صلاحیت پر یا مادی وسائل پر بھروسہ کریں گے، دنیا کی تمام چیزوں پہ بھروسہ کریں گے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہمارا مکمل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ دنیاوی اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم تیاری نہ کریں۔ اب جیسے ہم انڈیا سے ہماری جو ہے وہ جنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یا دوسرے ممالک سے ہماری ساتھ پرابلم ہوتی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیاری نہ کریں، ہم جو ہے وہ ایٹمی طاقت اپنے آپ کو نہ بنائیں اور اسلحے کی تیاری نہ کریں، اور یہ تمام چیزیں جو ضرورت ہے جنگ کے لیے جن چیزوں کی، ان کو نہ استعمال کریں اور نہ ان کے لیے تیاری کریں، نہ ان کو جمع کریں اور ان کی ٹریننگ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دنیاوی تمام اسباب اختیار کرنے، ہر کام میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے۔ جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب کوئی بچہ کہے میں نے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیا تو میں خود ہی پاس ہو جاؤں گا پیپرز میں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بھرپور محنت کریں اور پھر بھروسہ کریں اللہ پر۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جانور پر آیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں گیا، ان کے پاس جا کے بیٹھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس پر آیا ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جانور ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جانور کو باندھ دیا یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا۔ تو اس پر فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے جانور کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی دنیاوی تمام اسباب اختیار کرنے ہوں گے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے اسباب آپ اختیار کر لیں، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی تو آپ کا کام نہیں بنے گا۔ جیسے آپ نے پوری بھرپور تیاری کر لی ہے پیپرز کی، اور آپ یہ سوچیں میں پاس ہو جاؤں گا، کیا پتہ ان پیپرز کے دوران آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اور کیا پتہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں آپ بھول جائیں۔ تو بھروسہ کس پر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، جو دنیاوی اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اس طرح محنت کرنی ہوگی، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، تو آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن نہ اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا ہے، کیا پتہ کس وقت کیا ہو جائے، اور نہ ہی دنیا کے تمام اسباب پر کہ ہم نے تو بڑا اسلحہ جمع کر لیا ہے، ہم نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، اب ہم تو یقینی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر لحاظ سے ہر کام میں بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اور یہاں پر بھی کیا ہوا، جنگ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا ٹھیک ٹھاک، اور کتنی فتوحات پیچھے کر چکے تھے۔ اب یہی دماغ میں بات آ گئی کہ ہم تو پہلے ہی جب تھوڑے تھے تب بھی جیت جاتے تھے، تو اب تو یقیناً ہم جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ تو کیا ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئی، اور مسلمانوں کو زبردست قسم کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان جیسے ہی، اب اس میں کیا ہے، یہاں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ محروم ہو گئے، اور اللہ کی مدد نہیں آئی اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ توبہ کی آیت ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت پر غرور تھا، یعنی تم غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اپنی کثرت پر، کثرت یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو تمہارے اندر کیا آ گیا، غرور آ گیا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور لشکر جو تمہیں نظر نہیں آئے تھے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو اتارا اور اپنی مدد اتاری، اور اللہ کے پیغمبر اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی۔ لیکن کیا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پر کیا ہو گیا تھا، غرور ہو گیا تھا، اور پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے، تم زمین تمام اپنی فراخی کے تمہارے اوپر کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ اب ہوا کیا تھا، کفار نے بڑی مہارت سے تیر اندازوں کو ٹیلوں اور گھاٹیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، انہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی مسلمانوں کی۔ اب ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان حنین کی وادی میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ پہاڑی علاقہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں میں اپنے تیر اندازوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور کفار نے، اور وہ بڑے ماہر تھے تیر اندازی میں۔ اب جب انہوں نے پہاڑوں میں اپنے جو جتنے بھی تیر انداز تھے ان کو بٹھایا ہوا تھا، یہ جیسے ہی پورا لشکر مسلمانوں کا وادی کے اندر انٹر ہوا ہے، داخل ہوا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آ گئی، اور یہ بھاگے، میدان چھوڑ کے ہی بھاگنے لگے سارے کے سارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ صرف رہ گئے، اور یہ سب بھاگ گئے، تو وہ کثرت ان کے کچھ کام نہیں آئی، یعنی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو تھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگی، تو کیا ہے کہ وہ کثرت تو کوئی کام نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اور اللہ ہی دلوں کو زیر کرتا ہے، دہشت ڈالتا ہے، اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک مٹھی اٹھا کر جو ہے وہ کفار کی طرف پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو اللہ نے وہ مٹھی جو مٹی کی تھی وہ ان کے کانوں، ان کی ناکوں، نتنوں اور جو ہے وہ آنکھوں میں پہنچا دی، اور وہ سراسیمہ ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا روب ڈال دیا کہ وہ مسلمان ان کو زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جنگ بدر میں یہ سارا کچھ ہوا، اور یہاں کیا ہو گیا، یہاں بہت سارا لشکر تھا لیکن وہ سب ڈر کے کیا ہو گئے، بھاگ گئے، اور چند مسلمان جو ہے وہ رہ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، کفار نے بڑی مہارت سے تیر اندازوں کو ٹیلوں اور گھاٹیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، انہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، مسلمانوں کی اگلی صفیں اکھڑ گئیں، جن میں 9 مسلم بھی تھے، اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شامل تھے، اگلی صفوں میں آگے لائنوں میں جو مسلمان تھے وہ بھاگے۔ اس بھگدڑ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ جانثار صحابہ ثابت قدم رہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مسلمانوں کو آواز دیں، انہوں نے منتشر ہونے والے مسلمانوں کو آواز دی، منتشر یعنی بکھر گئے جو تھے مسلمان، ان کو آواز لگائی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز تیز تھی، حضرت پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ آواز دیجئے ان سب کو، مسلمانوں کو۔
تو انہوں نے آوازیں لگائیں، اور بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اے بدریوں کہاں جا رہے ہو، اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو. انہوں نے آوازیں لگائیں کہ واپس پلٹو، اور کیا ہو گیا؟ یہ آواز سنتے ہی وہ سب واپس آ گئے. نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت میں فرما رہے تھے. اب ظاہر ہے سارے بھاگ گئے تھے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے، جس جانور پر وہ سوار تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اترے اور جلال نبوت میں فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کفار نے بڑی مہارت سے تیر اندازوں کو ٹیلوں اور گھاٹیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا. انہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی. مسلمانوں کی اگلی صفیں اکھڑ گئی، جن میں 9 مسلم بھی تھے. اس بھگدڑ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ جانثار صحابہ ثابت قدم رہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بھگدڑ مچ گئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا. ان نازک ترین لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا. یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنی خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس رضی نے رکاب تھام لی تھی. دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، یعنی بیت رضوان والو. آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے وہ بیت رضوان بھی ہوئی، جس حضرت عثمان غنی کی جو ہے وہ شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی گئی تھی وہ بیت رضوان ہوئی تھی، تو اور ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. تو حضرت عباس نے اسی طرح آواز دے کے پکارا، اے درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچے پر مڑتی ہے. جواباً کہا، ہاں آئے. ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو. اس پر مسلمان پھر سنبھل گئے اور خود کو منظم کیا، پھر ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ کفار کو شکست ہوئی. ان کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا. باقی بچے ہوئے لوگ قیدی بنے. قبیلہ بنو حوازن کی درخواست پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اس شاندار حسن سلوک کو دیکھ کر کافی کفار بھی مسلمان ہو گئے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے، اور مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر بھروسہ و کامل یقین رکھنا چاہیے. تو یعنی ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ ہمیں اپنی قابلیت، اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت پر، یا دنیاوی سارے اسباب ہمیں اختیار کر دے تو مادی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کرنا چاہیے تو صرف و صرف اللہ تعالیٰ پر، اور جو ہم سے بن پڑے وہ سارا کچھ ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن ہمارا اصل توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہم توکل کریں، کسی اور چیز پر ہم بھروسہ کریں، یہ بات پسند نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا نہیں کر سکتی اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. تو ہر لحاظ سے ہمیں دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے بعد مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، لیکن بہرحال مدد تو کس کی طرف سے ہوگی، کامیابی کس کی طرف سے نصیب ہوگی؟ آپ ہی کی طرف سے نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر کامیابی نصیب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. لیکن اگر ہم اپنے سوچ کو
اپنے دل کی کیفیت کو اور اپنے خیالات کو خراب کر لیں اور دنیا کی چیزوں پر جو ہے وہ توکل کریں اور دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کریں کہ یہ چیز ہمیں کامیابی دلوا دے گی یا ہماری محنت ہمیں کامیابی دلوا دے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن محنت ضروری ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کرنے کو کہا ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی، پھر بھروسہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پر، تو توکل کا اصل مطلب لے کر ہمیں وہی راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ: فتح مکہ کی عظیم و شان فتح اور قریش مکہ کی ناکامی اور شکست کو دیکھ کر وادی حنین کے دو جنگجو قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر سن 8 ہجری میں ان کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ سرکوبی یعنی ان کا سر کچلنے کے لیے، یعنی ان کو شکست دینے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حنین کے قریب گھمسان کی لڑائی ہوئی، یعنی بہت شدید لڑائی ہوئی، جس میں بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل اور مدد سے غافل ہو گئے۔ جب تعداد زیادہ تھی تو اللہ کی مدد سے وہ غافل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کی اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور اللہ سے مدد کی جو ہے سے وہ کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے، یعنی بھول گئے کہ اللہ سے بھی مدد ہمیں لینی ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ پر توکل اور مدد سے غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور اس پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اب یہ تھا آپ کا سبق غزوہ حنین۔ مشق دیکھ لیتے ہیں، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگجو قبیلوں کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو تحقیقات کے لیے بھیجا؟ اب ان صحابی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ نام لکھنا ہے، کس کی جگہ پر ان کا نام لکھ دیں گے۔ اور نمبر 2 سوال ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی کی جگہ پر آپ نے وہ لکھنا ہے کہ کتنی تعداد تھی۔ اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ خود چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرنے ہیں؟ جوابات دینے۔ نمبر 3، غزوہ حنین میں کچھ دیر کے لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کیوں محروم ہوئے؟ کیوں محروم ہوئے تھے؟ کیونکہ انہیں تھوڑا سا ان کے لبوں پر بے ساختہ تکبر والے الفاظ آ گئے تھے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اور پہلے تو ہم تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے تو جنگ جیت جاتے تھے، اور اب تو ہماری تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو ہماری جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے، ہماری جیت اس جنگ میں یقینی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حوازن کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حوازن کے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ انہیں آزاد کر دیا۔ غزوہ حنین سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے۔ ہمیں مشکلات اور مصائب میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی مدد اور نصرت تبھی ہماری شامل حال ہوتی ہے جب ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 آپ نے جو ہے وہ بک پر کر لینے ہیں، اور بک صاف ستھری ہے تو ہم اس بک پہ ہی چیک کر لیں گے، اور اگر اس میں بہت سارے نشان ہیں اور گندی ہو رہی ہے کتاب تو پھر آپ یہ سارا کام اپنی کاپی پہ اتار کر پھر وہاں پر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔